بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون صدق الله مولانا العلي العظيم. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مر گئے اور ختم ہو گئے اور آگے کوئی حساب و کتاب کا معاملہ نہیں ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں نامہ اعمال تیار کروا رہا ہوں، نیک لوگوں کی روحیں نیک لوگوں کے نامہ اعمال علیین میں ہوں گے اور نافرمانوں کے نامہ اعمال سجین میں ہوں گے۔ لکھنے والے فرشتے ہیں اور یہ کام کروایا ہی اسی لیے جا رہا ہے کہ فرما برداروں کو انعام ملے اور نافرمانوں کو سزا ملے، بات پختہ ہو جائے، دلیل کے ساتھ ہو جائے، لکھی ہوئی بات کا لوگ انکار نہیں کر پاتے۔ لہذا آج کی آیت میں اللہ نے بہت تاکید کے ساتھ یہ بات فرمائی، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، بدکار لوگوں کا نامہ اعمال ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ ملے، بلکہ اللہ نے تو بدکار لوگوں کا نامہ اعمال سجین میں رکھا ہے۔ اب یہ سجین کیا ہے؟ اللہ نے خود سوالیہ انداز میں فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ، آپ جانتے ہیں کہ سجین کیا ہے؟ سجین یہ لکھ رہا ہے لفظ سجن سے، سجن کے معنی آتے ہیں قید خانہ، اس کا حقیقی مفہوم تو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانے، لیکن احادیث اور اقوال صحابہ سے سجین کی تشریح یہ ہوتی ہے کہ سجین ایک دفتر ہے جس میں ہر ایک مجرم کے نام و نشان درج ہیں، اور سجین کے اندر جب بدکار لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی روح وہاں چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سجین کے اندر نافرمان لوگوں کے نامہ اعمال کو اللہ محفوظ فرما دیتے ہیں۔ بہرحال ایک جگہ کا نام ہے سجین، جہاں نافرمان لوگوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں اور ان کے نامہ اعمال کو وہاں محفوظ کر دیا جاتا ہے۔
اور نافرمانوں کی روح بھی اسی سجین کے قید خانے میں قید ہو جاتی ہے۔ یہ سجین جہنم کا ایک طبقہ ہے، اور لکھا ہے کہ نہایت تنگ و تاریک ہے، جہاں درد و غم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کتاب مرقوم، وہ ایک نشان کیا ہوا دفتر ہے، یعنی نام بنام لکھا ہوا ہے کہ فلاں ابن فلاں کا نام اعمال یہ ہے، اس کی روح یہ ہے، اور وہاں خوشی کا نام نہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جان لو بڑی ہلاکت آنے والی ہے، بڑی ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے، الذین یکذبون بیوم الدین، جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جھٹلانے والوں کے متعلق وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، کہ جھٹلاتا تو وہی ہے جو حد سے گزرنے والا مجرم ہے، فرمانبردار قیامت کے دن کا انکار نہیں کر سکتا۔ نافرمانوں کی اللہ نے جسارت کو بیان فرمایا کہ کس قدر دل پتھر ہو گئے ہیں کہ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو بڑی بے پرواہی سے کہہ دیتے ہیں یہ تو بے سند باتیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں، اگلوں سے منقول ہوتی چلی آ رہی ہیں، بڑوں سے چلی آ رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن کی باتوں کو یہ کہہ دیتے ہو کہ یہ تو پہلے سے چلی آ رہی ہیں، اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، فرمایا اللہ نے کہ یہ تو دل کے مردہ ہو جانے کی بات ہے، دل پر پتھر پڑ گیا ہے، دل زنگ آلود ہو گیا ہے، اس لیے حق بات کو قبول نہیں کر رہا۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اللہ نے فرمایا یہ ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ لوگ اس دن اپنے رب سے روک دیے جائیں گے، یعنی رب کی رحمت ان کی طرف متوجہ نہیں ہوگی۔ اور پھر ثم انہم لصال الجحیم، پھر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ انکار کرنے والوں سے اللہ کی رحمت کا رک جانا ہی بڑی تباہی تھی کہ امید کا ایک آسرا کہ اے اللہ کی رحمت، اس سے بھی روک دیا گیا، اور پھر سیدھے جو ٹھکانہ تھا وہاں پہنچا دیا گیا۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، اللہ فرماتے ہیں کہ انکار کرنے والوں اپنے انجام سے بے فکر نہ رہو، وہ وقت ضرور آنے والا ہے جب اللہ رب العزت والجلال کہا جائے گا کہ ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہی وہ دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے آج کی ان آیات کے اندر نافرمانوں سے خطاب کر کے کہا کہ دیکھو نافرمانی پر جمے نہ رہو، اور جو لوگ جمے رہتے ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ اس مضمون کو اللہ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ، ہرگز ایسا نہیں، چاہیے یقین جانو کہ بدکار لوگوں کا اعمال نامہ سجین میں ہے، جو کہ انتہائی تنگ و تاریک ایک جگہ کا نام ہے، جہاں روحیں مرنے والے نافرمانوں کی بھی پہنچتی ہیں، اور وہیں نافرمان لوگوں کے نام اعمال بھی محفوظ ہو جاتے ہیں، اور وہاں نام بنام لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نافرمان فلاں ابن فلاں ہیں۔
وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین میں رکھا ہوا نامہ اعمال کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، جب اللہ نے اتنا بڑا انتظام کر رکھا ہے کہ نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے، نامہ اعمال کہاں رکھا جائے گا وہاں تک کہ اللہ نے خبر دے دی، تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو نافرمان ہیں ان کو سزا نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا اس دن بڑی خرابی ہوگی۔ ویل کہا جاتا ہے خرابی، بربادی کو۔ اس دن بڑی خرابی ہوگی حق کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس دن کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے گزرنے والا گنہگار ہو۔ اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اس نافرمان کو، گنہگار کو جب ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ آیتیں، العیاذ باللہ، کہتا ہے بڑی جسارت کے ساتھ کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ گویا کہ قرآن کی آیتوں کو بے پرواہی سے سننا یہ بھی بڑی جسارت کی بات ہے کہ آدمی نے ہمت کر لی کہ اللہ کے کلام کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا یا کوئی جملہ کہہ دیا۔ اللہ نے ایسے لاپرواہ لوگوں کے متعلق فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، ہرگز نہیں، بلکہ جو یہ عمل کرتے رہے ہیں۔ قرآن کے متعلق افسانہ کہہ دیا، پہلے سے چلی آ رہی لوگوں کی بات کہہ دی، لاپرواہی کا مظاہرہ کر دیا۔ فرمایا یہ جو عمل کرتے ہیں اس نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصالو الجحیم، ہرگز نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کے دیدار سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ رحمت تو ملنا دور کی بات، اللہ کا دیدار بھی نہیں ہوگا، پھر ان کو دوزخ میں داخل ہونا پڑے گا۔ پھر کہا جائے گا یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔